السلام علیکم. میں محمود سر. میں آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کلاس 12 بہار بورڈ درجہ انٹر ہے. بہار بورڈ کی کتاب پہلا چیپٹر میں اپنی ویڈیو میں پڑھا دیا ہوں. اب میں یہ دوسرا چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں، یہ لانگ ٹائپ کوشچن ہے، طویل سوالات جس کو کہتے ہیں. اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس کا خلاصہ بھی اسی میں دیکھ لیجئے گا. ایک سوال ہے کہ اللہ میاں نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، سیاق و سباق کے حوالے سے بتائیے. یہ سیاق و سباق کہتے ہیں، یعنی سبق کے حوالے سے یہ آپ بتائیے. یہ آپ کا کوشچن یہ مٹی کی خوبیاں بھی ہو جائیں گی، مٹی کے تیل کی خوبیاں، اور آپ کا یہ خلاصہ بھی ہو جائے گا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب کائنات کو پیدا کیا تو کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے چند مضبوط بنیادی فراہم کی. ان بنیادوں کے پیش نظر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور ان چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں دیا ہے، ہر ایک کا مقصد ہے. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے. اس لیے قدرت کی پیدا کردہ کسی بھی شے کو حقیر یا ذلیل نہیں کہا جا سکتا. بے جان تخلیقات میں 4 عناصر بے حد عام ہیں. اسے آپ دیکھ لیں گے. 4 عناصر بے حد عام ہیں: مٹی، آگ، پانی اور ہوا. یہ 4 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی چیز میں 4 چیزیں بالکل اہم ہیں. یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا. کہتے ہیں کہ ان 4 میں بظاہر سب سے کم تر مٹی ہے، جو تمام مخلوق کے پاؤں سے روندی جاتی ہے. مٹی جو ہے، جو ہماری زمین ہے اور ہمارے پاؤں سے روندی جاتی ہے، یہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ اڑ جاتی ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہے، اور آگ کی گرمی سے جلتی رہتی ہے مگر اف نہیں کرتی. کمتر اور حقیر مٹی کے نیچے قدرت کے بڑے نایاب اور قیمتی خزانے چھپے اور دبے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسی مٹی کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بہترین نایاب چیزیں جو ہے، قیمتی خزانے جو ہے چھپا کر رکھا ہوا ہے. اس کے نیچے بہت سی خزانے ہیں. جیسے آپ مٹی کا تیل دیکھیں، یا سونا، چاندی، ابرک، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کوئلہ. کہا کہ جن کو استعمال کر کے انسان خود کو مہذب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مٹی کے نیچے دبے چھپے یہ خزانہ نہ ہوتے تو انسان جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا. مٹی میں چھپے ہوئے انمول خزانوں کے ساتھ ایک قسم کا چکنا اور بدبودار پانی ہوتا ہے، جسے لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں. موازنہ کریں تو چمیلی اور موتیا کا تیل، یہ چمیلی لکھا ہوا ہے نا، چمیلی اور موتیا کا تیل اپنی خوشبو کی وجہ سے مٹی کے تیل سے لاکھ درجہ بہتر ہے. یعنی آج چمیلی اور موتیا کا تیل دیکھیں گے، خوشبو کی وجہ سے مہنگا بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اور لاکھ درجہ بہتر بھی مانا جاتا ہے. لیکن ضرورت کے اعتبار سے آج مٹی کا تیل جو ہے نا سب سے اہم ہے. کہا جاتا ہے مگر اپنی افادیت اور ضرورت کے لحاظ سے یہ بدبودار شے تمام خوشبودار تیلوں سے بہت اہم اور کارآمد ہے. آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے. مٹی کا تیل اپنی افادیت اور اپنی خوبی کی وجہ سے، یعنی اپنے فائدہ اور خوبی کی وجہ سے تمام خوشبودار تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے. یہ مضمون خواجہ حسن نظامی کا ہے. خواجہ حسن نظامی نے اپنے مضمون میں مٹی کے تیل کی اہمیت و افادیت ثابت کرنے کے لیے کئی ذیلی واقعات بیان کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ امیر تو امیر، غریبوں کے گھروں میں آج مٹی کے تیل ہی کی بدولت اجالا ہے. کہا جاتا ہے کہ مٹی کے تیل کی بدولت آج غریبوں کے گھر میں روشنی ہے. مٹی کا تیل جو امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھتی، وہ آج مندروں میں بھی ہے، مسجدوں میں اسی کے دم سے روشنی ہے. خواجہ حسن نظامی جو ہے اسی طریقے سے مضمون لکھا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. جیسے آپ نے کبھی پڑھا ہوگا اوس، خواجہ حسن نظامی کی ہی لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کا ہوا. آگے دیکھیں کہ یہاں سے آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن اس میں سے کچھ نکلتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے خواجہ حسن نظامی کی سن پیدائش کیا ہے. یاد کر لیں گے 1878. 1878 میں یہ خواجہ حسن نظامی کی سن پیدائش ہے. پھر آئے کہہ رہے ہیں کہ والدین نے خواجہ حسن نظامی کا نام کیا رکھا تھا.
یعنی ان کے ماں باپ نے خواجہ حسن نظامی جو دہلی میں پیدا ہوئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کو عقیدت تھی، اس لیے انہوں نے محبوب الاولیاء خواجہ نظام الاولیاء نظام الدین اولیاء سے عقیدت ہونے کی بنا پر انہوں نے اپنے نام میں خواجہ حسن نظامی رکھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا کس نے شروع کیا؟ علامہ اقبال نے ان کا نام خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے کتنی شادیاں کی؟ 2، ہے نا۔ آگے دیکھیں، خواجہ حسن نظامی کی کتاب کا نام بتائیے۔ ان کی یہ کتاب ہے سپارۂ دل، جو یہاں ہے، اور غدر دہلی کے افسانے بھی کتاب ہے خواجہ حسن نظامی کی لکھی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ تو 1955 میں دال اس کا جواب ہو جائے گا۔ اب اس کے کچھ مختصرین سوالات ہیں، یعنی ویری شارٹ ٹائپ کوشچن ہے۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوتا ہے مٹی یعنی خاک کو۔ کیوں؟ کہ اسے جو ہے دنیا اپنے پاؤں سے رونتی ہے، پانی کی بہاؤ سے بہہ جاتی ہے، آگ اسے جلا دیتی ہے، اور یہی مٹی ہے جس سے جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت خانے میں، اپنے گھر میں ہمیں بلایا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو جواب ہے ہر مخلوق اسے اپنے پاؤں سے روندتی ہے۔ تیسرا ہے کہ چمیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ کیونکہ اس کے دم سے دنیا میں اجالا ہے۔ جو طالب علم حاصل کرتے ہیں اور آج ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، یا مٹی کے تیل سے عبادت کیا جاتا ہے، مٹی کے تیل میں چور چوری کرتا ہے اور پھر چور کو پکڑنے میں پولیس کی بھی مدد کرتا ہے۔ مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ ناک منہ چڑھا لیتے ہیں۔ کیوں چڑھاتے ہیں؟ یہ دیا ہے نا، اس کی بو یعنی مہک کی وجہ سے۔ اس کی بو جو مہک ہوتی ہے تھوڑی سی خراب ہوتی ہے، لیکن وہ تمام تیلوں سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ کہ افادیت اور ضرورت، یعنی اس کے فائدے، انسان اس کے فائدے، افادیت اور ضرورت، افادیت کہتے ہیں فائدہ، اس کے فائدے کو دیکھ کر اور ضرورت کے اعتبار سے، ہے نا، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے۔ کیسے؟ کہہ رہے ہیں اپنی صلح پالیسی کی وجہ سے۔ صلح پالیسی کہتے ہیں پالیسی جو ہے، یعنی مٹی کی تیل کے اندر نہ امیر غریب کا فرق ہے، نہ چھوٹے بڑے کا فرق ہے، نہ مندر مسجد کا فرق ہے۔ یہ دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر یہ فرق ہے کہ آج کسی انسان کے پاس زیادہ پیسہ اپنے گھروں میں رکھا ہے اور ایک غریب اس کا بغیر میں بھوکے مر رہا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر ہے، ہندو مسلم، ہے نا، سکھ عیسائی کا فرق کرتے ہیں، لیکن مٹی کا تیل ایک غریب کے بھی گھر میں روشنی کرتی ہے، اور ایک امیروں کے گھر میں بھی، مندر میں بھی اسی کے دم سے روشنی ہو رہی ہے، اور مسجد میں بھی اسی کے دم سے روشنی ہوتی ہے۔ ایک اور یہ کوشچن آتا ہے کہ مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ مٹی کی بے چارگی، یعنی دنیا اسے مٹی کہتی ہے، مٹی میں نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں، یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ آپ نے پڑھا پہلے، ان چاروں میں سب سے زیادہ حقیر اور کمتر مٹی ہی کی سمجھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو تمام مخلوقات کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، موج آب یعنی پانی کا جو موج ہوتا ہے اسے بہا لے جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے ساتھ اڑ جاتی ہے، آگ کی گرمی یعنی تمازت اور گرمی کے ساتھ جلتی اور تپتی ہے، مگر پھر بھی اف نہیں کرتی۔ مٹی کی اس بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ مٹی کی تہ میں قدرت نے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ جواب ہے یہ خزانے معدنیات کی شکل میں، معدنیات کہتے ہیں وہی سونا، چاندی، ابرک، ہے نا، لوہا، کوئلہ، یہ سب معدنیات میں آتے ہیں، کہ معدنیات کی شکل میں زمین کی تہ میں پیدا ہوتے ہیں، سونا، چاندی، ابرک، ہیرے، موتی وغیرہ۔ دے دیا۔ معدنیات مٹی کی تہ میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ معدنیات نہ ہوتے تو ہم مہذب انسان نہیں بلکہ جانوروں سے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جسے ہم لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ اس کے کوشچن میں آپ شارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے، کوشچن ہے کہ مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟
یعنی انسان کے غم میں شریک کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مٹی کا تیل عوام کے سبھی طبقے کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو خلاصہ میں بتا دیا ہے کہ غریب نادار طلبہ کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکریں کھانے سے بچاتا ہے، چور کو پکڑنے پولیس کی مدد کرتی ہے اور چور کو چوری کرنے میں مدد پہنچاتی ہے۔ جدائی کی رات میں عاشق کا مونس اور غمخوار مٹی کا تیل ہی ہے، یہ اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہوتا ہے۔ یعنی مٹی کا تیل اپنی وجود کو جلا کر، جیسے آپ ایک موم بتی کو دیکھیں گے، ایک موم بتی جو ہے اپنے آپ کو ایک رسی ایک ڈور کے سہارے جلتی رہتی ہے اور اپنے آپ کو پگھلا کر ایک پڑھنے والے اس کے سامنے جو روشنی پہنچاتی ہے، جس کے سامنے بیٹھ کر طالب علم جو ہے اسٹوڈنٹ پڑھ کر بڑے بڑے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ اس طرح مٹی کا تیل انسان کا شریک غم ہوتا ہے۔ یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اسے آپ دیکھ لیں گے، لگ بھگ آتا رہتا ہے کہ راک فیلر کون تھا اور دولت مند کیسے بنا؟ تو راک فیلر جو ہے ایک امریکی تاجر تھا، وہ مٹی کا تاجر تھا، مٹی کا تیل کا تاجر تھا، وہ مٹی کے تیل کا تاجر تھا۔ اس نے ابتدا میں بہت کم پونجی سے مٹی کے تیل کی تجارت شروع کی اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے بہت دولت کمائی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا کے چند بڑے سرمایہ داروں میں شمار کیا جانے لگا۔ یہ آپ کا ہو گیا کوشچن، یہ آپ اسے پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے میں آگے بھی آپ کو ویڈیو دیتا رہوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔